امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دور جاہلیت کا فعل ہے جو یہ اعتقاد رکھے کہ تمیمہ یعنی تعویذ نظر بد کو دور رکھتی ہے، اس نے شرک کیا۔ الطولہ میں حرف تا حمزہ، تا پر زیر اور واو پر زبر، تولہ واو پر زبر ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اس کے ذریعے عورت کو اس کے شوہر کے قریب لایا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی شرک میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس کے برخلاف جاہل لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ چیز اثر رکھتی ہے۔ القبائل صفحہ 17۔ میں کہتا ہوں کہ بچوں اور مریضوں کے لیے تعویذ لٹکانا شرعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ بعض روایتوں میں کچھ اختلاف سے ایسا کرنا منقول ہے۔ چنانچہ مروی ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ ابو داؤد میں العون جلد 4 صفحہ 18، ترمذی میں التحفہ جلد 4 صفحہ 266 267، وقال حسن غریب و ابن السنہ فی عمل الیوم واللیلہ صفحہ 349، احمد جلد 2 صفحہ 181، حاکم جلد 1 صفحہ 518۔ یہ جو حوالے دیے ہیں اس کی حدیث اس طرح ہے۔ یہ دعا سکھاتے تھے تاکہ خود سوتے وقت اسے پڑھ لیا کریں، اور جو کمسن ہوتے تھے اور انہیں دعا یاد نہیں ہو سکتی تھی تو ان کے لیے اسے ایک کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس روایت کی صحت اور بعض نے تحسین بیان کی ہے، جیسا کہ بیان نیند میں بے چینی اور وحشت کے وقت استعاذہ کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔ میں نے حدیث بیان کی، اس کی سندن صحیح نہیں ہے، حسن غریب ہے، صحیح کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علل معاد میں لکھتے ہیں کہ بچوں کی گردنوں میں تعویذ لٹکانے کے بارے میں یہ روایت سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ التحفہ جلد 4 صفحہ 267۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ روایت کئی وجوہ سے محل نظر ہے، کیونکہ اس کے ایک راوی محمد بن اسحاق نے جو کہ ثقہ ہونے کے باوجود مدلس ہیں، اس کی روایت اپنے شیخ عمرو بن شعیب سے سما کی تصریح کے بغیر ان کے ساتھ کی ہے۔ گویا اس روایت کے تمام ترک میں ان پایا جاتا ہے۔ صحیح ابی داؤد جلد 2 صفحہ 737، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ جلد 1 صفحہ 558۔ پھر اس حدیث کو عمرو بن شعیب سے روایت کرنے میں کوئی ان کا مطابع بھی نہیں ہے، لہذا یہ اکیلی علت ہی اس امر کی متقاضی ہے کہ اس پوری حدیث کو یعنی اس کے مرفوع اور موقوف دونوں حصوں کو رد کر دیا جائے۔ حدیث کے موقوف حصے میں جو تفرد موجود ہے وہ عند المحققین معروف ہے۔ امام منذوی بھی امام ترمذی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی اسناد میں ایک راوی محمد بن اسحاق اور دوسرا عمرو بن شعیب ہے، جن پر کلام پہلے گزر چکا ہے۔ دیکھیے عون المعبود جلد 4 صفحہ 18۔ مزید یہ کہ اس روایت میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ کہ وہ اس دعا کو اپنے کمسن بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکایا کرتے تھے، یہ تو الفاظ مرفوع حدیث کے نہیں بلکہ راوی کی طرف سے متروج کلمہ ہے۔ موقوف عمل کی روایت بھی کہا جا سکتا ہے۔ شیخ محمد حامد الفقی نے اس روایت کے اوپر تعلیقات لکھا ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ آخر تک پڑھ ڈالیے، حوالہ میں دیتا ہوں، فتح المجید صفحہ 142۔ علامہ البانی رحمہ اللہ بھی حدیث کے پہلے جز یعنی دعا کو شواہد کی بنا پر حسن تسلیم کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کر لٹکانے والے عمل سے متعلق حدیث کے آخری جز کو ثابت نہیں بلکہ تفرد کی بنا پر الزیادۃ المنکرہ قرار دیتے ہیں۔ زیادۃ المنکرات بات اس میں داخل ہوئی ہیں، اس حدیث میں منکرات بات داخل ہوئی ہیں، وہ یہ قرار دیتے ہیں۔ السلسلہ الاحادیث الصحیحہ جلد 1 صفحہ 482 و ابی داؤد 3853۔
اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کے ایک شاگرد علی بن الحسن بن شقیق درد ذہ سے بے چین عورت کے لیے بعض اذکار کاغذ پر لکھ کر عورت کے بازو میں باندھنے کی تجویز کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، ہمیں اس سے انوکھی کوئی دوسری چیز نہیں ملی۔ جب وضع حمل ہو جائے تو اس تعویذ کو فوراً اتار دیا جائے اور کسی کپڑے میں رکھ لیا جائے یا پھر جلا دیا جائے۔ کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کے ایک شاگرد علی بن الحسن بن شقیق، مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 65۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عمل اصلاً ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک بے حد بہت زیادہ ضعیف اور قطعاً ناقابل استدلال اثر سے ماخوذ ہے۔ اس اثر اور اس کے مقام و مرتبہ کی تفصیل انشاءاللہ آگے پانی پر دم وغیرہ کرنے کا کاروبار اور عوام کی جہالت کی انتہا کے زیر عنوان پیش کیا جائے گا۔ محققین کے نزدیک تعویذ کے جواز میں عموماً یعنی جو قصے پیش کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی افسانوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان قصوں میں سے ایک قصے میں مذکور ہے کہ روم کے بادشاہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر پہن لیں۔ بادشاہ جب ٹوپی سر پر رکھتا تو درد بند ہو جاتا، جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ اس نے اذراہ تعجب دیکھا تو ٹوپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شفا بسم اللہ کی برکت سے ہوتی ہے۔ یہ کس سے بیان کیے جاتے ہیں؟ رحمت للعالمین کی دعائیں صفحہ 24 اور 25۔ اسی طرح وہ قصہ بھی قطعاً بے بنیاد ہے جو فتح مصر کے بعد دریائے نیل میں ہر سال ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو سجا سنوار کر ڈالنے کے اہل مصر کی شیطانی رسم کو ختم کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق شہرت یافتہ ہے۔ اس قصے میں مذکور ہے کہ آپ نے وابستہ فاتح مصر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک رکا دریائے نیل میں ڈلوایا تھا، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی جانب سے اہل مصر دریائے نیل کے نام۔ اما بعد، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو بے شک بہ، لیکن اگر تو اللہ عز و جل کے حکم سے بہتا تھا تو میں اللہ وحدہ القہار سے تجھے بہانے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کس کا بیان کیا جاتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ خطۃ المقرضی جلد 1 صفحہ 58، النجوم الظاہرہ جلد 1 صفحہ 35، تاریخ الخلفاء صفحہ 49، کتاب العظمت الابی الشیخ جلد 4 صفحہ 1424 اور 1425، فتوح مصر ابن عبد الحکم صفحہ 150 151، روا ابن کثیر فی بدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 23، ذکر ہا الحموی فی معجم البلدان جلد 5 صفحہ 335۔ لیکن حق یہ ہے کہ اس قصے کی روایت میں ضعیف اور مجہول روایت موجود ہیں، لہذا یہ روایت بھی قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ قصہ بھی بالکل من گھڑت ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے تعوذ لکھوا کر دینا مذکور ہے۔ یہ قصہ موسیٰ الانصاری سے کچھ اس طرح مروی ہے کہ ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کل رات میں سو رہا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سامنے ایک شیطان کو پایا جو لمبا ہوتا اور بڑھتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے مارا تو اس کی جلد صحیح یعنی کھال پشت جنگ دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دجانہ، تیری طرح کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہی جاتی ہے، تیرے گھر میں تیرے ساتھ رہنے والا جن بہت ہی برا جن ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے پاس علی بن ابی طالب کو تو بلاؤ۔ میں نے انہیں بلایا تو آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، ابو دجانہ انصاری کے لیے ایک رکا لکھ دو تاکہ اس کے بعد اسے کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے۔
انہوں نے دریافت کیا میں کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا اس طرح لکھو۔ فرمایا کہ اسے اپنے سر کے پاس رکھ لو۔ چنانچہ میں نے اسے رکھ لیا، بس وہ پکارنے لگے آگ آگ، ہمیں آگ سے جلا ڈالا۔ ہمارا آپ کو تکلیف پہنچانے کا نہ ارادہ تھا اور نہ ہم یہ چاہتے تھے، بلکہ وہ زائر تھے جو ہماری زیارت کے لیے آئے تھے جو ہماری زیارت کے لیے آئے تھے، بس ہم پر سے یہ رکا ہٹا لو۔ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس رکے کو تم پر سے اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ فرمائے۔ جب صبح ہوئی اور میں نے آپ کو اس طرح کی خبر دی تو آپ نے فرمایا اب ان پر سے یہ مصیبت دور کر دو، اگر وہ پھر برائی لے کر آئیں تو ان پر ایسا ہی عذاب کرنا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس گھر یا جگہ یا منزل میں یہ اسما داخل موجود ہوں، وہاں سے ابلیس، اس کی اولاد، اس کی فوج اور غاؤن یعنی شیاطین سب بھاگ جاتے ہیں۔ روا ابن الجوزی فی الموضوعات جلد 3 صفحہ 168۔ یہ بہت بعض علماء کا قول ہے کہ مریض کا علاج شرکیت چیزوں مثلا جنوں یا شیطانوں یا انبیاء یا صالح بزرگوں کے نام کے دم یا ان کے اسما کے تعویذ یا ایسے تعویذ کے ذریعے کرنا حرام ہے جس کے معنی ناقابل فہم ہوں، سمجھ کے باہر ہوں۔ مثلا اگر کسی تعویذ میں یہ لکھا جائے کوفا کوفا کوفا، لو فا لو فا لو فا، آ جا جا، آ جا جا، آ جا جا، یا آ ہا آ، کا کا، عین جیم الف نیم الف چھوٹا ہے وغیرہ، کیونکہ ان سے شرک میں جا پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی تعویذ میں قرآنی آیات یا حدیث نبوی سے منقول دعائیں لکھی جائیں تو مذکورہ بالا فرمان نبوی کی روشنی میں ظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بعض قرآنی تعویذ اس طرح بھی لکھے جاتے ہیں کہ بسم اللہ یا کسی آیت کے کلمات کو جدا جدا کر کے ایک خاص ترکیب کے ساتھ کسی مثلث یا مربع یا مستطیل کی مختلف جہتوں یا نقوش کے خانوں میں لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اور نیچے دائیں اور بائیں بھی کچھ کلمات لکھے جاتے ہیں۔ ان تعویذوں کو غیر قرآنی تعویذ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن راکم کے علم میں اس قسم کی اختراع اور ان کے مؤثر ہونے پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تعویذ قرآن مجید یا جائز دعاؤں سے ہو تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ حرام ہے یا نہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ 2 وجہ سے حرام ہے۔ اول مذکورہ احادیث کا عموم، کیونکہ اس بارے میں وارد احادیث قرآن اور غیر قرآن دونوں طرح کے تعویذوں کے لیے عام ہیں۔ دوم شرک کے ذرائع کو روکنا، کیونکہ اگر قرآنی تعویذ کی رخصت دی جائے تو اس میں دوسرے تعویذ بھی مل جائیں گے اور معاملہ مشتبہ ہو کر رہ جائے گا۔ نیز ہر قسم کی تعویذ لٹکانے سے شرک ہو جاتا ہے۔ علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں آیات اور اذکار کو لکھ کر انہیں لٹکانے کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، بعض نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے اس سے روکا ہے۔ معنی کا قول ہے اور حق سے زیادہ قریب اور صحیح ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ بلکہ جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مریض پر دم کیا جائے۔ جہاں تک آیتوں یا دعاؤں کے مریض کی گردن میں لٹکانے یا ہاتھ پر باندھنے یا تکیہ کے نیچے رکھنے کا تعلق ہے تو راجح قول کے مطابق یہ سب کام ممنوع ہے، شرکیاں ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
ہر وہ انسان جو شریعت کی اجازت کے بغیر دوسرے اسباب کی بنا پر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا یہ علم شرک کی ایک قسم شمار ہوگا، کیونکہ اس میں اس سبب کا اثبات پایا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا۔ ان مشائخ کے احوال سے قطع نظر جنہیں ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہ مشائخ ان شعبہ بازوں میں سے رہے ہوں جو منکر اور حرام چیزیں لکھ کر دیتے ہیں، بس یہ بلا شبہ حرام ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ جھاڑ پھونک کا معنی و مفہوم اگر معلوم اور ناقابل فہم ہو اور وہ شرکیات سے خالی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ پہلے علامہ ابن باز اور ابن العثیمین رحم اللہ نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو تعویذ میں لکھنے کے بارے میں علماء کے جس اختلاف کا ذکر کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہما، سعید بن مسیب، عطا، ابو جعفر باقر، امام مالک، ایک کمزور روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل، امام قرطبی، امام ابن تیمیہ اور امام ابن عبد البر وغیرہ ہم اس چیز کو جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ سعید بن مسیب رحم اللہ کے متعلق مروی ہے کہ جب ان سے قرآنی تعویذ لکھ کر اسے عورتوں اور بچوں پر لٹکانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد 1 صفحہ 139، فتاوی العموم العامہ صفحہ 112-113۔ اور عطا کا قول ہے کہ جو چیز قرآن میں لکھی جائے وہ تعویذوں میں شمار نہیں ہوتی، جبکہ ابن عباس بن مسعود، حذیفہ، عقبہ بن عامر، ابن حکیم، کبار تابعین کی ایک بڑی جماعت جن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب مثلا علقمہ، اسود، ابو وائل، حارث بن سوید، عبیدہ السلمانی، مسروق، ربیع بن حسیم، سوید بن غفلہ اور ابراہیم نخعی۔ ایک قوی روایت کے مطابق امام احمد کے بیشتر اصحاب، امام ابن العربی، امام محمد بن عبد الوہاب، علامہ عبد الرحمن السعدی، علامہ محمد بن ناصر الدین البانی، علامہ ابن باز، علامہ ابن عثیمین، حافظ حکمی اور شیخ محمد حامد الفقی وغیرہ ہم رحمہم اللہ آیات قرآن اور عطیہ ماشورہ پر مشتمل تعویذ لٹکانا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ مشہور تابعی ابراہیم النخعی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام قرآنی اور غیر قرآنی ہر طرح کی تعویذوں کو لٹکانا ناپسند کرتے تھے۔ حماد بیان کرتے ہیں ابراہیم نخعی چھوٹوں اور بڑوں پر لٹکائی جانے والی ہر چیز کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد سعید بن جبیر وکیع رحم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی آدمی کا تعویذ کاٹا تو گویا اس نے ایک جان آزاد کر دی۔ شرح السنہ جلد 12 صفحہ 158، اخرجہ ابن ابی شیبہ 3524۔ اس سے پہلے کے حوالے نوٹ کریے، فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد 1 صفحہ 149، فتاوی العموم العامہ صفحہ 112-113، شرح السنہ جلد 12 صفحہ 158، ابن ابی شیبہ 3500۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.